لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین اکرامی، انہدام جنت البقیع کے حوالے سے یہ نشست اور یہ مجلس کا انعقاد حسین چینل کی جانب سے اور بقیع آرگنائزیشن کی جانب سے ہوا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور کچھ انہدام جنت البقیع کے بارے میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کر سکوں. میں نے جو آیت کریمہ کو سرنامہ سخن بنایا سورہ حج کی 32ویں آیت، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ ہے، جو لوگ تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں شاعر اللہ کی، یہ ان کے دلوں کا تقوی ہے. گویا ان کے دلوں میں یہ تقوی کی علامت ہے کہ جو نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. اللہ نے 2-3 مقامات پہ شاعر اللہ کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. شاعر اللہ یعنی وہ علامتیں جو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے نصب فرمائی ہے. جیسے حج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود کعبہ جو طواف کرتے ہیں، صفا و مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہ تمام اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جبکہ یہاں صفا و مروہ ان پہاڑیوں کو شاعر اللہ کہا گیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اس عمل کو شاعر اللہ نہیں کہا گیا، بلکہ خود ان پہاڑیوں کو شاعر اللہ کہا گیا. تو جہاں ایک پتھر کو علامت اور نشانی کہا جا سکتا ہے، تو جو بقیع ہے، جنت البقیع ہے، یہ شاعر اللہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس کا احترام ہمارے لیے لازم ہے. جس طریقے سے صفا اور مروہ کا احترام ہم پر لازم ہے، اسی طریقے سے بقیع، جنت البقیع، اس قبرستان، جو بھی وہ مزارات جو متبرک ہے، جہاں پر عبادت ہوتی ہے، اس کا احترام ہم پر لازم ہے. اور بقیع تو ان قبرستانوں میں سے ہیں جہاں پر حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر سلام عرض کیا کرتے تھے اور کہتے السلام علیکم یا اہل البقیع غرات، یعنی اے اہل البقیع تم پر سلام ہو، اے اہل القبور. یہ پیغمبر کا فعل ہے جو وہاں پر جا کر آپ اہل قبور کو سلام کر رہے ہیں. اور یہ سنت نبی ہے. اس سنت نبی بدعت کیسی ہو سکتی ہے؟ چونکہ یہ وہ نبی ہے کہ جو کوئی کام انجام نہیں دیتے مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہ رسول ہے کہ جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے وہ نطق تک نہیں کرتے. ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے. تو پیغمبر کا جنت البقیع جا کر سلام کرنا یہ سنت رسول ہے، عین سنت رسول ہے. اور کچھ فرقہ ضالہ نے اسے بدعت قرار دیا ہے. عزیزو، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہر طرف سنسانی چھائی ہوئی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. تمام عبادتیں اس وقت
ہمیں ویران نظر آ رہی ہے. خود خانہ خدا جہاں پر لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں طواف کیا جاتا تھا، آج وہ بھی جو ہے ویران اور سناٹے میں نظر آ رہا ہے. خود مدینہ منورہ مزار رسول بھی اس وقت لوگ بہت کم ہیں اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے. اس چیز کو دیکھ کر یقیناً لاکھوں اور جو کروڑوں مسلمان ہیں ان کا دل غمناک ہو گیا کہ کس طریقے سے کعبہ اس وقت کوئی نہیں ہے، ویران نظر آ رہا ہے. خود امام جمعہ جو کعبے کے امام جمعہ ہے، جب وہ نماز پڑھا رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا کہ وہ جہاں پر اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آتے تھے آج کوئی نہیں ہے. تو بتائیے یہ کعبہ مسلمانوں کا کعبہ ہے تو جنت البقیع مومنین کا کعبہ ہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ جب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں تو ہمارے کیوں آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو کہ ہم بقیع کو دیکھ رہے ہیں تو ویرانہ چھایا ہوا ہے، مسمار کر دیا گیا اہل مزار بقیع میں. کون ہے بقیع میں؟ جاننے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کے جانشین ہیں بقیع میں. پیغمبر کے جانشین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ ہستیاں بقیع میں ہیں جو پیغمبر کے جانشین ہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، 4 جانشین بقیع میں آرام فرما رہے ہیں. بلکہ یہی نہیں، اصحاب و تابعین جس میں خود پیغمبر کے چچا عباس ابن عبد المطلب موجود ہے، عقیل ابن ابی طالب موجود ہے بقیع میں، اور خود جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کی مزار بقیع میں ہے. اور یہی نہیں بلکہ قمر بنی ہاشم علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب ام البنین بقیع میں مدفون ہے. ازواج پیغمبر، دختران پیغمبر، صحابہ، 10,000 سے زائد صحابہ کی مزاروں کو انہوں نے مسمار کر دیا، اس پر بلڈوزر چڑھا دیا. یہ وہ مثلا وہابیت، اگر اس کے اسباب و علل کی طرف آپ توجہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ نامی یہ شخص جو غلط افکار کا حامل ہے، اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ قبور کی زیارت حرام ہے، قبرستان کو جانا حرام ہے. تفسیر کو انہوں نے جو ہے منع کر دیا، حتیٰ وسیلے کو انہوں نے منع کر دیا، جبکہ خود قرآن مجید فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جب میرے پاس آنا تو وسیلے کے ساتھ آنا. انہوں نے وسیلوں کا انکار کر دیا. یہ وہ گمراہ فرقہ جو وجود میں آیا، جس کو افکار 7ویں صدی ہجری سے ابن تیمیہ سے شروع ہوئے، اور جب 12ویں صدی ہجری جب آئی تو جب حجاز میں ترکی جو ہے حکومت ختم ہو رہی تھی، تو ایسے میں برطانیہ نے دیکھا کہ اب ایک ایسی حکومت کی ہم تشکیل دیں گے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوں، ہم جو ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں گے تاکہ ان کے درمیان اتحاد نہ ہو. تو انہوں نے دیکھا ایک جوان جو محمد ابن عبد الوہاب، خود عبد الوہاب جو باپ ہے جس سے یہ وہابی فرقہ ایجاد میں آیا ہے، وہابی عبد الوہاب سے، یہ خود محمد کا مخالف رہا ہے، خود وہابیوں کا مخالف رہا ہے. یہ محمد ہے کہ جس نے ابن تیمیہ کے ان نظریات سے متاثر ہو کر اس فرقے کا ایجاد کر دیا جو وہابی فرقہ کہلایا. لیکن خود اس کا باپ جو عبد الوہاب ہے، عبداللہ ابن وہاب ہے، یہ خود اس کا مخالف ہے. اور اس کا بھائی بھی جو اس وہابی فرقے کے علیہ میں ایک کتاب لکھی ان کے نظریات کے خلاف. تو عزیزو یہ وہ گمراہ فرقے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال رہے ہیں. اور اس میں جو سازش ہے وہ برطانیہ کی سازش ہے، برٹش کی سازش ہے. یہی نہیں، جب 1924 میں اور 1925 میں 8 شوال کو انہدام جنت البقیع کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اسی 1942 میں اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پر وہ قابض ہوا. یہ اسرائیل اور وہابی یہ دونوں ایک ایسے یہ وجود ہے کہ جو مسلمانوں کو
جو ہے تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ داعش کہاں سے وجود میں آیا؟ یہ داعش ان دونوں ہی کے نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر سرمایہ لگا کر داعش کو وجود میں لایا اور ایک اسلام کے چہرے کو بالکل جو ہے عالم اسلام میں ساری دنیا میں مکروہ قرار دے دیا۔ یہ داعش، یہ وہابی اور یہ اسرائیلی کی ایجاد ہے، انہوں نے ہی اس کو جو ہے بڑھا کیا۔ تو عزیزان، اسباب و علل میں جنت البقیع کا جو آیا ہے وہ ابن تیمیہ کے نظریات کو محمد ابن عبد الوہاب نے پایا، اس کو لے کر جو ہے 2 حکومتیں وہاں پر تشکیل ہوئی۔ انہوں نے دین اور سیاست دونوں کو جدا کیا۔ دین کا حامل محمد ابن عبد الوہاب بنا اور سیاست جو ہے آل سعود کو دی گئی۔ ان کے جو افکارات ہیں، ان کی جو فکریں ہیں، جو باطل فکریں ہیں در حقیقت، ان میں سے وہ یہ کہ ہے کہ قبروں کی زیارت شرعی طور پر جو ہے جائز نہیں ہے، جبکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ لا تقم علی قبرہ، یہ اس کے لیے ہیں جب پیغمبر جب قبرستان گئے تھے تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقم علی قبرہ، قبر پر مت ٹھہرو، تو انہوں نے یہ لے لیا کہ بس قبرستان جانا منع ہے، جبکہ وہ اس آیت کی تفسیر کو نہیں جانتے کہ اللہ جو منع کر رہا ہے یہ وہ اس منافق عبداللہ ابن ابی کی قبر تھی، جہاں پر اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر نہ ان منافقین ان کے اوپر نماز پڑھو، نہ ان کی قبر پر ٹھہر کر دعا کرو۔ تو انہوں نے یہ لے لیا کہ قبر پر جانا صحیح نہیں ہے، جبکہ یہ منافق کے لیے آیا ہے، لا تقم علی قبرہ، کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، چونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے اللہ اور رسول پر اور یہ مرے ہیں در حال کہ یہ فاسق ہے۔ تو بس پتہ چلا فاسق اور منافق کی قبر پر جانا منع ہے، اس کے لیے دعا اور استغفار کرنا منع ہے۔ تو بس پتہ چلا اگر کوئی مومن کی قبر ہو، کوئی مومن دنیا سے چلے جائے، بلکہ روایتیں تو یہاں تک بتاتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی قبر پر جائیں اور جا کر ان کے واسطے سے دعا مانگے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ چچے جائے کہ جو جانشین پیغمبر ہوں، وہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنے دہان سے جو ہے نا غذا دی ہو، امام حسن مجتبیٰ ہے، جن کے لیے یہ حدیث فرمائی ہو کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ایسوں کی مزار پہ جانا اور ان کو وسیلہ قرار دینا بطریق اولا، یہ تو سنت پیغمبر ہے، نہ کہ بدعت ہے۔ تو عزیزو، یہ تو قرآن کی روشنی میں کہ جو انہوں نے یہ استدلال کیا کہ لا تقم علی قبرہ، یعنی بس قبر پر مت ٹھہرو، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے کلن مسلمانوں کی قبر پر نہ ٹھہرو، جبکہ یہ منافق کے لیے آیا۔ اور میں ایک روایت کی روشنی میں بتا دوں کہ روایت کی روشنی میں جو آیا ہے، خود عائشہ سے، جناب عائشہ سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا امرنی ربی ان اعط البقیع فاستغفر لهم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بقیع کے پاس آؤں اور ان کے لیے استغفار کروں۔ تو جناب عائشہ نے پوچھا کس طریقے سے استغفار کیا جائے اور کس طریقے سے ان کو سلام کیا جائے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اس طریقے سے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، انشاءاللہ ہم تم سب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو عزیزو، آج ضروری ہے کہ تمام مومنین جو ہے 8 شوال کو پروٹیسٹ کرے، احتجاج کرے۔ اگر حکومت اجازت دیتی ہے اور لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو ضرور اس میں شرکت کرے، اپنا احتجاجی مظاہرہ کرے، چونکہ اس میں احتجاج میں شرکت کرنا ایسا ہی ہے جیسے جناب سید عالمیہ نے احتجاج کیا ظالموں کے مقابلے میں۔ وہ سیدہ کہ جو پشتبان ولایت امیر المومنین ہے، سب سے پہلے ولایت علی کے حق میں اٹھنے والی خاتون وہ سید عالمیان ہیں، جو گھر گھر جا کر لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آؤ گواہی دو کہ علی کو پیغمبر نے مولا قرار دیا تھا غدیر کے میدان میں۔ وہ لوگ جو غدیر میں موجود تھے وہ سب کے سب پھر گئے، انہوں نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا اور کسی نے آ کے گواہی نہیں
نہیں دی۔ تو یہ احتجاج میں ہمارا شریک ہونا ہمیں سیدہ کو خوش کرتا ہے، اور ہم اس احتجاج میں پروٹیسٹ میں شریک ہوں ضرور۔ جنت انہدا میں جنت البقیع جو یوم سیاہ ہے، یعنی 8 شوال جو یوم سیاہ منایا جاتا ہے، غم کا دن ہے، اس میں ضرور ہم شرکت کریں، چونکہ یہ احتجاج ظالم کے مقابلے میں احتجاج ہے۔ یہ استکباری طاقتوں نے بہت ظلم کیا ہے، شیعوں کا قتل عام کیا ہے اس حکومت آل سعود نے۔ آپ نے دیکھا شیخ باقر نمر کو انہوں نے شہید کیا، اور زکریا جیسے معصوم بچے کا انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ اس ظالم حکومت کے خلاف احتجاج اور پروٹیسٹ کریں، کیوں نہ ہوں۔ یہ ظلم از اول سے چلا آ رہا ہے کہ جب حضور کی رحلت ہوتی ہے تو ایک مرتبہ جب سید عالمیان گریہ کر رہی ہیں، بیت الحزن بنایا گیا، تو ظالموں نے بیت الحزن کو بھی توڑ دیا اور یہ کہا کہ اے علی فاطمہ سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، اس لیے کہ فاطمہ کے گریے سے ہمارے کاموں میں خلل ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین نے جناب سیدہ کو بیت الحزن بنا کر دیا، لیکن ظالموں نے اسے بھی توڑ دیا۔ سیدہ بچوں کو لے کر میدان احد میں جاتی، قبر جناب سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر پر آ کے گریہ کرتی۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہزادے جیسے ہی گھر میں تشریف لائے تو سلمہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ اسماء بنت امیس تھیں، انہوں نے کہا کہ بچوں کھانا کھا لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے، کیا تم نے دیکھا ہے اسماء ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ کہا بچوں تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہزادے دوڑتے ہوئے بابا کے پاس مسجد میں پہنچے، علی کو قبر دی، جیسے ہی مولا کائنات کو قبر ملی، مولا جب بیت الشرف کی طرف آ رہے تھے، اٹھ رہے تھے اور گر رہے تھے، ایک مرتبہ آواز دیتے سیدہ تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں زادارو کس طریقے سے مظلوم امیر المومنین نے سیدہ کو غسل دیا ہوگا۔ جب غسل دے رہے تھے تو ایک چیخ مار کر رو رہے تھے۔ جب امام حسن نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے، تو کہا بیٹا ارے تمہارے ماں کا پہلو شکستہ ہے اور کبھی سیدہ نے مجھے شکایت تک نہیں کی۔ رات کی تاریکی میں سیدہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ہاں عزیزو، جب چند ہی لوگ تھے جو جنت البقیع کی طرف، جب جنازہ جا رہا تھا تو ایک مرتبہ مولا کائنات جب سپرد لحد کر رہے تھے سیدہ کے جنازے کو لے کر، روضہ رسول کی جانب دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، علی آپ سے شرمندہ ہے، اس لیے کہ جیسی امانت آپ نے دی تھی ویسے واپس نہ کر سکا، اس لیے کہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لعمرہ۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ذکر قلیل کو، سماعت کو سامعین سے اپنے بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ بارالہ ان آنکھوں کو جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ بارالہ ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ تمام اوسین چینل کے تمام اراکین کو تمام بلاؤں سے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردہ تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا کے۔ ہمارا خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما۔ ہم کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔